بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المؤلف رحمه الله: وَاعْلَمْ أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک نیا چیپٹر ہے جہاں ایک نئی بات بتا رہے ہیں. وہ یہ ہے، کہتے ہیں وَعَلَمْ، اچھی طرح سے یاد رکھو کہ ما عبد اللہ بشیء مثل الخوف من اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت، بلکہ سب سے بڑی عبادت اور ساری عبادتوں کی بنیاد خوف الہی ہے. خوف الہی، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کو نصیب ہو جائے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے. کیوں؟ خوف الہی ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور منکرات و برائیوں سے بچنے کے لیے بھی وہی مجبور کرتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر ہی سے عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑے. انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر آ جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسند ابو یعلا کی حدیث مسند صحیح، کہتے ہیں ایک دن میں نے نبی علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ اوصنی، آپ مجھ کو کچھ وصیت کریں، آپ کچھ وصیت کریں. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، اے ابو سعید علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، اپنے اندر اللہ تعالی کا خوف اور تقوی پیدا کرو، یہی دین کی ساری چیزوں کی بنیاد یہی تقوی اللہ ہے۔ تقوی اللہ انسان کو نصیب ہو جائے تو سمجھو سب سے بڑی عبادت اس کو مل گئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورۃ احزاب کی آخری آیات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اپنے اندر تقوی اللہ کا ڈر، دو عمل اگر تم کر لو، ایک تو اتقوا اللہ، اللہ تعالی کا تقوی ڈر، نمبر دو وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ بات درست کرو۔ یہ دو عمل ہے، کتنی بڑی چیز، بڑی فضیلت تقوی کی آئی اس آیت کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات ہمیشہ قول سدید توحید کی کرو، حق کی کرو، باطل کی بھی باتیں نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اگر تم یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، تقوی اللہ اور قول سدید، تو یصلح لکم اعمالکم، باقی اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی چیز، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، سب اللہ کے فرما بردار ہو، سب کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا۔ تقوی اللہ قول سدید، اور یغفر لکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بہت بڑی، اگر اس تقوی اور قول سدید کے باوجود بھی شیطان یا نفس امارہ تم سے کوئی گناہ کروا دیا تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں تقوی کو سب سے بڑی عبادت قرار دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تقوی۔ اور غالباً اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن میں ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تمام امتوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ ساتھ ایک ہی چیز کی وصیت کی تھی کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اللہ اختیار کرو۔ تو تقوی اللہ ہمارے اندر آئے، یہی بہت بڑی عبادت۔ کہتے ہیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ وَعْلَمْ، اچھی طرح سے یاد کر لو، ما عبد اللہ بشیء مثل الخوف، خوف سے بہترین، خوف الہی سے بہترین عبادت بندہ نہیں کر سکتا، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور اس عبادت، کوئی بھی عبادت حقیقی معنوں میں اس وقت ہوتی ہے جب عبادت میں تین چیزیں پائی جائیں، انہیں کو یاد رکھنا ہے۔ جب ایک عبادت میں تین چیزیں پائی جائیں یا آدمی عبادت کرے تین چیزوں کے ساتھ، وہی اصل میں عبادت ہوتی ہے۔ اور بڑی اہم چیز ہے، ان کو سمجھیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالی کا خوف ہو۔ نمبر دو، ورجا، رجا ہو، امید، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی امید بھی ہونی چاہیے۔ پہلے نمبر پر خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔
یہ احساس ہو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ اذان ہو گئی، نماز فرض قرار دیا ہے. اگر خوف ہو گئی، اللہ خوف ہوگا تو انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کر کے نماز پڑھے گا، کیونکہ خوف ہے. ایک گناہ آ گیا سامنے، انسان اس گناہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو اس گناہ کو چھوڑ دے گا اللہ کے ڈر سے. یہی ہے اصل میں عبادت. نمبر 2 الرجا. رجا امید، اچھی امید. نمبر 3 والمحبہ، محبت ہو. محبت اللہ تعالی کی محبت ہو، دین کی محبت ہو، عبادت کی محبت ہو. نماز پڑھیں تو نماز کی بھی محبت ہو. یہ 3 چیزیں ہیں. جب بھی انسان عبادت ان تینوں چیزوں کے ساتھ کرے گا، اور تینوں کو بیک وقت ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر انسان کے دل میں خوف نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا تو کبھی اللہ تعالی کی رحمت سے کی امید بھی نہیں رکھے گا. خوف نہیں ہوگا تو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر بے باک اور برائیاں کرنے پر جری ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. خوف اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچائے گا. رجا اللہ تعالیٰ کی مایوسی سے بچائے گا. محبت جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے گا. اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہو تو اہل علم کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف خوف سے کرے گا، صرف خوف ہو، تینوں ایک ساتھ ہونی چاہیے، خوف، رجا، محبت، تینوں. اگر انسان کے اندر صرف خوف ہو، رجا اور محبت نہ ہو، صرف خوف ہے، تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں نہیں رکھتا. ہاں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید نہیں رکھتا. یہ بھی بہت گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی امید نہیں رکھتا. تو کہتے ہیں اگر کسی انسان نے صرف اللہ کے ڈر سے اور خوف سے عبادت کرتا ہے، اسی میں زندہ رہتا ہے، تو وہ انسان خارجی ہوتا ہے. کیوں؟ خارجیوں کے ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور کسی چیز کی امید نہیں. مثلا آپ جانتے ہیں کسی سے گناہ کبیرہ ہو گیا، خارجی کہتے ہیں کافر ہو گیا، اس کے ہاں یہ امید ہی نہیں کہ ہاں توبہ کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا. رجا نہیں، صرف کیا اس کے دل میں خوف. انسان جب صرف خوف رکھے گا، محبت اور رجا نہیں ہوگی، تو کہتے ہیں یہ خارجیوں کا طریقہ ہے. بہت ممکن ہے کہ خارجیوں میں ہو جائے. نمبر 2، اگر کوئی انسان خوف ختم کر دے اور رجا ختم کر دے، کوئی ایسا ہے ایک نے تو رجا اور خوف ختم کر دیا، نہیں، رجا اور خوف اور 3 چیزیں، رجا، محبت. اگر کسی نے رجا اور محبت ختم کر کے صرف خوف، تو کس کا طریقہ ہوا؟ خوارج کا. ان کے ہاں رجا، اچھی امید کی کوئی نہیں.
اور نہ محبت، صرف اللہ تعالیٰ یہ تم کیے کافر، اب تم جہنم کے مستحق۔ یہ تصور ہی نہیں کہ ہاں کتنا بڑا بے گناہ کرے لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہیں۔ اسی طرح سے یہ خارجی کا طریقہ ہے۔ اور جو انسان صرف امید کے ساتھ عبادت کرے، صرف امید، اور انسان دوسری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو کہتے ہیں اس سے مرجیہ ہو جائے گا۔ کیا؟ صرف امید، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، مرجیہ ہے، یعنی نماز پڑھ لی ہے بس کافی ہے، اب کوئی ڈر نہیں ہے اس کو، بس ہاں نماز پڑھ لی ہے بس چاہیے پہنچ گئے جنت میں۔ یا کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا، صرف کلمے پر کیا کر لیتا ہے وہ اکتفا، بھائی ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے بس۔ اور آج دیکھیں یہی چیز جو ہے، ہاں آج یہی چیز جو ہے آپ دیکھیں اپنے پورے معاشرے پر چھائی ہوئی ہے۔ ہفتے میں ایک دن عبادت کر لیتا ہے، مہینے میں ایک، سال میں ایک دن، ایک مہینے عبادت کر لیتا ہے، بس کلمہ پڑھے مومن ہے، ساری زندگی آپ ذرا دیکھیں یہی ہوتا ہے منہج اور علم نہ ہونے کی بنا پر۔ آج دیکھیں معاشرے میں تو میرا خیال ہے کہ 5% نمازی ہوں گے، 5% نمازی ہوں گے، باقی سب بے نمازی۔ اور وہ جو 95% نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ جنت کی امید لگائے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ بڑا، اللہ کریم، اللہ مہربان، تو صرف رجا پر عبادت کرے، اچھی امید، خوف اور محبت نکال دے، یہ مرجیوں کا طریقہ ہو، ممکن ہے وہ مرجیہ بن جائے۔ مرجیہ صرف کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اعمال کو کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ مرجیہ جو ہے صرف کلمہ پڑھنا، ایمان ضرور سمجھتے ہیں، عمل ضروری نہیں کرتے، اور کہتے کیا ہے، جس طرح سے کفر کے ساتھ ایمان کی، دین کی کوئی بات فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تو اس کا تقاضا یہ، اس کا اپوزٹ، ایمان کے ساتھ دنیا کا کوئی ایمان اگر ہے تو کوئی برائی اس کو نقصان نہیں، جسے کافر ہے تو کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اسی طرح سے اگر مومن ہے تو کوئی برائی اس کو نقصان۔ آج تقریباً یہی کہتے نہیں، مرجیہ نہیں کرتے، لیکن یہی فکر ہے جو آج دنیا کے سارے مسلمانوں کو بے دینی کے راہ ڈالا ہے۔ اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، یہ مرجیہ۔ اگر صرف خوف سے عبادت کیا، رجا اور محبہ نہیں تو خارجی، اور اگر صرف رجا کی وجہ سے عبادت کیا، خوف اور محبت نہیں، یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مرجیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اسی چیز کو بیان فرمایا، افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ یہ یاد رکھیے گا، افامنوا مکر اللہ، یہ لوگ کیا اللہ کے عذاب سے بے باک ہو گئے، نڈر ہو گئے، بے خوف، کوئی پرواہ نہیں۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، افامن اہل القری ان یاتیہم ضحی وہم یلعبون، افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کتنی بڑی چیز، کیا یہ اللہ کے مکرین، اللہ کے عذاب سے بے باک ہو گئے، نڈر، ان کو کبھی خیال نہیں آتا
کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے عذاب سے جو بے باک نڈر بے فکرہ ہوا تو وہی انسان بڑا خسارہ اٹھانے والا. یہ بدترین چیز ہے. اور یہ کب پیدا ہوتی؟ جب انسان صرف رجا پر بھروسہ کرے، مرجیہ عقیدہ قبول کرے. اللہ اکبر. نمبر 3 کسی چیز کیا بڑی اہم ہے، من عبد اللہ بالمحبت. ایک انسان ایسا ہے وہ اللہ تعالی کے ڈر سے نہیں، اللہ تعالی سے کوئی اچھی امید نہیں، صرف محبت میں، اور اس کو عشق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عشق الہی میں مارا جانا. بس وہ جو کچھ کرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں، نہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کے ڈر سے عبادت نہیں کرتا، اچھی امید پر حسن ظن کے ساتھ عبادت نہیں کرتا، صرف کسے؟ محبت. اب جو انسان صرف محبت میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی رجا اور امید نہیں، تو یہی صوفیوں کا طریقہ ہے. صوفیہ یہی کرتے ہیں، صوفیوں کا یہی سب سے بڑا حربہ ہے. ایک مثال دیں تو بات سمجھ میں آئے گی. رابعہ بصریہ کا نام سنا ہے نا؟ رابعہ بصریہ بہت بڑی ولیہ گزری ہوئی ہیں، اور ہمارے بر صغیر میں بہت مشہور ہے کہ کئی بار خانہ کعبہ ان کی زیارت کے لیے آیا تھا. رابعہ بصریہ کے پاس خانہ کعبہ چل کے آتا تھا، اور ساری دنیا خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، لیکن یہ اللہ کی اتنی با کرامت ولیہ تھی رابعہ بصریہ کہ خانہ کعبہ ان کا طواف کرتا تھا. اللہ حیرت ہوتی ہے. ہمارے بر صغیر کے بہت بڑے ادارے کے فارغ ہمارے پڑوسی بھائی کے بالکل پڑوسی انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. ہمارا جب درس شروع ہوا، مسجد میں کوئی درس دینے کا شوق نہیں رکھتا تھا. ہم نے جب درس دینا شروع کیا اور دیکھے کہ تو ہلکا بنتا جا رہا ہے، ہمارے مرید ادھر چلے جائیں تو انہوں نے ملان کہ میں بھی درس دوں گا. مسجد میں قاضی مسجد کا واقعہ حمزہ بن عبد المطلب کا درس دینے لگے تو ایک دن کہتے ہیں یہی دیکھو آج بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. اس لیے مثالیں دیتا ہوں آپ لوگ اللہ بھائیان ہے کہ یہ جو کچھ یہاں لکھا گیا آج اپنی آنکھوں سے دیکھیں. خوف والا تو دیکھ لیا آپ نے، سمجھے نا، رجا والا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ امید لگائے ہیں. مرجیہ کلمہ بھی نہیں پڑھے، بس مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نہ مسلمان ہے، ایمان کا بھی علم نہیں ہوگا کیا چیز لے کے بھائی کلمہ پڑھنے والوں کو آگ کیسے جہنم میں جلائے گی. اللہ اکبر. یہی امید ہے نا. یہی چیز عام کرتے کرتے نتیجہ یہ نکلا کہ آج نمازی مشکل سے 5% رہے گا، ورنہ 95% فریضہ چھوڑ دے گا. یہ رجا کا چکر ہے. اب دوسرے ایک مثال ان کی دیتے ہیں کہ ان کی جو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت، ان کے ہاں خوف کوئی چیز نہیں ہے، رجا کوئی چیز نہیں، صرف کیا ہے اصل دین محبت. کہنے لگے درس میں کہ ایک دن رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ غصے میں آئی، جلال میں آ گئی. اٹھیں، ایک ہاتھ میں ایک لوٹا پانی لیا. دیکھو انسان کیسے کیسے کفری عقائد. ایک لوٹا سمجھتے ہو نا، پانی لیا، اور دوسرے ہاتھ میں لکڑی آگ لی. پرانے زمانے میں آگ کوئی لکڑی ہوتی تھی وہی جلا لیے وہ ہوتا تھا. ایک ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں پانی، ایک لوٹا،
پانی سے بھرا لیا اور دوسرے بائیں ہاتھ میں آگ، بڑے جلال میں چاہ رہی ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ارے راب بصریہ یہ آج کیوں، ہاتھ میں ایک لوٹا پانی دوسرے میں آگ، کہاں چلی جا رہی؟ دوڑے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہاں کیا ہوا؟ کہا کہ لوگ اللہ کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں اور جہنم کے آگ سے بچنے کے، اللہ کے ڈر اور جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ کوئی عبادت ہے جو اللہ کے ڈر سے کی جائے؟ ہم جا رہے ہیں، ایک ہاتھ ہے پانی ہے، اس پانی کے ذریعے تو جہنم کو بجھا دوں گی، اور یہ جو ایک ہاتھ میں کیا ہے، اس کو جہنم میں آگ لگا کر کے آگ کو جلا، جنت کو جلا دوں گی۔ کفری عقیدہ نہیں سمجھایا۔ لوگ کس کے لالچ میں؟ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور جہنم کے آگ کے ڈر سے کرتے ہیں۔ عبادت تو وہ ہے جو اللہ کی محبت میں کیا جائے، اور یہ لوگ محبت میں نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ جہنم کی لالچ میں اور جہنم کے ڈر سے۔ تو میں جا رہے ہوں، اس پانی سے تو جہنم کی آگ بجھا دوں گی اور اس آگ سے جنت کو آگ لگا کے جلا دوں گی، تاکہ لوگ عبادت محبت میں کریں، جنت و جہنم کے لالچ اور ڈر میں کوئی عبادت ہی نہ کریں۔ کیا خیال ہے؟ اس کے کفر ہونے میں کوئی شک ہے؟ اور پھر ایک لوٹے پانی میں کتنا پاور تھا کہ جہنم کی آگ بجھا دی بیوقوف عورت۔ یہ سب رام کہانی گڑھتے ہیں۔ فارسی کا مقولہ ہے، مریدہ نمی پرانند، پیرا نمی پرانند، مریدہ می پرانند۔ پیر کبھی اڑتا نہیں، مرید اس کو زبردستی کہانیاں بنا بنا کے اڑا دیتے۔ واہ واہ، دیکھا آپ نے کیسی کیسی کہانیاں۔ عبادت ان کے ہاں صرف کیا ہے؟ محبت میں، نہ ڈر میں، نہ لالچ میں، نہ امید، صرف محبت میں۔ اب محبت میں جو عبادت کرتے ہیں صوفی حضرات، وہ سمجھ جاؤ کہ ایک بے نہایت غلط قسم کی ضلالت گمراہی، اور آج بھی صوفیوں کا تقریباً یہی ایک انداز ہے، یہی انداز ہے۔ اس لیے عبادت الہی اگر کرنا ہے تو تینوں بیک وقت ہوں گے، خوف، رجا اور محبت۔ جب یہ تینوں چیزیں اکٹھا ہوگی عبادت میں تو یہ کہا جائے گا اسلامی عبادت ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا منہج اور عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اب صوفیوں کا عقیدہ ذرا دیکھے کہ عبادت کیا ہے؟ جو اللہ کی محبت میں کی جائے۔ اگر کسی نے جنت کی لالچ میں اور جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت و اطاعت کیا تو اپنے مفاد کے لیے عبادت کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت تو نہ ہوئی، اپنے خود غرضی کیسے؟ جبکہ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہی ہے یہ صوفیت مکمل غیر اسلامی چیز ہے۔ آپ پورے قرآن وکانوا لنا خاشعین، رب العالمین فرمایا یہ انبیاء کا گروہ یدعوننا رغبا ورہبا، یہ حرص میں، رغبت، جنت کی رغبت میں، اللہ کی رضا خوشنودی کی رغبت میں، ورہبن، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، جہنم کے ڈر سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ دیکھا یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ۔ اب آپ بتائیں
سارے نبیوں کا طریقہ جو ہے اس کو چھوڑ کر کے صوفیوں نے عبادت الہی کے ایک نیا مقصد تیار کر دیا، اور یہی ہے جس کو کہا جاتا ہے اصل اسلام اور اصل دین ان کے پاس ہے، ہمارے اور آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ان کے کہنے مطابق، ضلالت گمراہی۔ اسی لیے یہاں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا وضاحت کیا کہ عبادت کے لیے 3 چیزیں بیک وقت ہوں۔ کیا ہو؟ بیک وقت، محبہ، رجا اور خوف۔ یہ تینوں چیزوں اکٹھا ہوگی عبادت میں۔ اگر صرف خوف سے عبادت کریں تو گویا کہ اللہ تعالی کی صفت رحیمیت جو ہے اس پر آپ کو، غفاریت ستاریت پر نہیں۔ خوف بھی ہو اتنی ہی امید بھی ہو، اور اتنا ہی کیا ہونا چاہیے؟ محبت بھی ہو۔ اسی لیے سلف کہتے تھے ایمان 2 خطرناک چیزوں کے درمیان ہے۔ ایمان 2 نہایت خطرناک چیزوں کے درمیان ہے۔ اگر ذرہ برابر دائیں بائیں دونوں چیزوں میں کی طرف مائل ہوا تو ایمان ختم۔ کہتے ہیں الایمان بین الرجا والخوف، ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ سلف نے کہاں سے لیا؟ بہت سارے نصوص پرانی آیات جسے بھی میں نے پڑھ کے سنایا، یدعوننا رغبا ویرجون رحمت ربی ویخافون عذابہ۔ ایک طرف رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو وہی دوسری طرف اپنا رب کی رحمت سے امید بھی رکھتے ہیں۔ اور انہی نصوص میں سے ایک حدیث وہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ فلاں آدمی صحابی ہو بیمار ہیں، طبیعت ان کی خراب ہے۔ نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے، دعائیں کی، تسلی حوصلہ کی باتیں کی۔ بالکل آخری مرحلے میں تھے، بیمار مرض الموت کے قریب، موت کے قریب، تو اللہ نے فرمایا اچھا بتاؤ اس وقت تم اپنے آپ کو کیسے دیکھ رہے ہو، اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ یہ تھا یہ منہج۔ آج اسی لیے عقیدہ اور منہج سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج لوگوں نے اسی چیز کو، آج نہیں ایک صدیاں گزر گئی، اس کو نظر انداز کیا ہے۔ منہج اور عقیدے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے آپ کو کیسے پار ہے، کیا محسوس کر رہے ہو، کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ بڑی صفائی کے ساتھ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس وقت میں بڑے عجیب و غریب مرحلے میں ہیں۔ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نگاہ ڈالتا ہوں، رحمت پر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر، تو امید ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے اور بڑا مہربان ہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی قبول کر کے اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ کس چیز کی امید ہے؟ رجا، اس کو کہتے ہیں رجا، امید۔ نمبر 2 یا رسول اللہ، اور جب اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ کے غضب، اللہ کے گرفت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کا خیال آتا ہے تو جب جاتا ہوں کہ معلوم پڑتا ہے کہ نہیں بھائی، رب نے اگر اس طرح سے حساب لیا تب تو نجات نہیں ہوگی۔ بس ایسے بیچ میں کھڑے ہیں، ایک طرف امید رحمت کی لگاتے ہیں، رجا امید کی، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اللہ سے فرمایا سنو، جس مرحلے میں تم ہو، یہ وقت، اس وقت بندہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس چیز کی امید رکھتا ہے وہی اس کو دے دیتا ہے، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ اس کو اس سے بچا دیتا ہے۔ الایمان بین الرجاء والخوف، یہ ہے
یہی دین ہے، یہی اسلام ہے. اگر انسان صرف ڈر سے عبادت کرتا ہے تو خارجی بن جاتا ہے، صرف محبت سے عبادت کرتا ہے تو صوفی بن جاتا ہے، اور رجا امید صرف امید پر عبادت کرتا ہے تو مرجیہ بن جاتا ہے. اور تینوں گمراہ فرقے ہیں، خارجیہ، مرجیہ اور صوفیہ. یہ تینوں گمراہ فرقے ہیں، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہو، اس میں خوف بھی ہو، اس میں اچھی امید بھی ہو، اور اس میں محبت بھی ہو. اللہ تعالیٰ ایسے ہی عبادت کرنے کے ہم لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے. آگے کیا کہتے ہیں؟ طریق الخوف والحزن والشفقات والحیاء من اللہ تبارک و تعالی، اور اپنے اوپر لازم کر لے. اس سے پہلا والا چیپٹر کیا تھا؟ وعلیک بالآثار، حدیثوں کا پڑھنا پڑھانا، عمل کے لیے لازم پکڑو. واہل الآثار، اہل آثار اہل الحدیث کو چمٹے رہو، ان سے لگے رہو، ان کو پکڑ لو. وَإِيَّاهُمْ فَاسْأَلْ، اور انہیں سے سوال کرو، ان کے بعد اٹھو اور بیٹھو. اسی طرح آگے کیا کریں؟ اور اپنے لیے خوف کا راستہ اختیار کرو. کون سا راستہ؟ خوف کا، پیچھے گزر چکا. حزن اور غم کا، والشفقات والحیاء من اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی سے حیا کو لازم پکڑو. خوف اپنے اندر پیدا کرو، اور اللہ تعالی سے کی پکڑ کا بھی، اللہ تعالی اچھی امید بھی ہو، اور ساتھ ساتھ میں اپنے اندر حیا پیدا کرو. والحیاء من اللہ تبارک و تعالی. حیا کیا چیز ہے؟ حیا ایمان کی ایسی خوبی، ایسا کمال، ایسی قوت جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے. آج بہت ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی. حیا ایسی ایمانی قوت، ایمانی خوبی جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے روک دے. یعنی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، انسان گناہ کر رہا ہے، کسی کو دیکھتا ہے تو گناہ سے کو چھوڑ دیتا ہے، شرما جاتا ہے. آپ کا بچہ گھر میں کوئی شیطانی کر رہا ہے، لیکن آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے، تو آپ سے چھپ کے دیکھتا ہے، اور آپ جب تک رہیں گے اس شریف بن کر کے بیٹھے رہے گا، اس چیز کو نہ کھولے گا نہ دیکھے گا. حیا یعنی انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میرے رب نے اس سے ہمیں منع کیا ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے. حیا کا معنی نہ سمجھ آئے تو ایک حدیث سناتے ہیں، وہ مزید سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کم سے کم تم اللہ تعالی سے اتنا حیا کرو جتنا اپنے بڑے بزرگوں سے حیا کرتے ہو. اپنے بچپنے میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، بچپنے میں، اب آپ آج کے بچے نہیں، بچپنے میں دیکھا ہوگا کہ آپ گلی میں گھر کے سامنے کچھ بھی کر رہے ہیں، گاؤں کا کوئی پہچان کا بڑا بزرگ گزرتا تھا، اور معلوم ہے کہ وہ بابا اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، تو بابا کے قریب پہنچنے کے پہلے سب چھوڑ چھاڑ کر کے شریف بن کر کے ادھر کھڑے ہو جاتے تھے. سب لوگ کیا ہوگا، ہم لوگوں نے سب کیا. دیکھو بابا کو جو چیز ناپسند ہے ان کے سامنے وہ امر ہم کرنے کی ہمت نہیں کرتے.
اگلی بات سمجھ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاطر کم سے کم ایمان والو اتنا تو اللہ کی حیا ہونا چاہیے جو تم کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے. اسی لیے ایک انسان اگر سوچے کہ ایک برائی کر رہا ہے، ایک برائی کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، اور کوئی بڑا انسان نظر آتا ہے تو اس کے شرم سے وہ عمل انسان چھوڑ کے الگ ہو جاتا ہے. اب اگر سوچے یار ایک آدمی کے ناپسند کی کوئی چیز اس کے سامنے ہم نہیں کرتے تو ہم یہ برائی جو کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی. ایک چیز تو اللہ کو ناپسند ہے، یہ چیز کس کو ناپسند ہے؟ اللہ کو، اور اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. کیسا ہمارا ایمان کمزور کہ ہمارے دوست احباب، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بڑے اگر کس چیز کو غلط سمجھتے ہیں تو ان کے سامنے ہم کرنے کی ہمت نہیں کرتے، تو ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے کہ رب العالمین کی ناپسندیدہ چیز ہم اس کو دکھا کے کر رہے ہیں. یہ ہے ایمان. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان، اللہ نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اور دوسری روایت الحیاء والایمان قرنا جمیعا، اے لوگو حیا اور ایمان دونوں کو ایک ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے. اس قدر دونوں کو جوڑ دیا ہے فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، کہ اگر ان دونوں میں سے ایک کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو دوسری آٹومیٹک اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. حیا اور ایمان، اگر حیا ہے تو ایمان باقی، اگر حیا نہیں تو ایمان بھی باقی نہیں رہتا. اس لیے ضروری ہے کہ انسان، یہ اپنا بربہاری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ حیا کو لازم اپنے اندر پیدا کرو، لازم پکڑ لو. حیا کے اندر ذرا برابر کوئی کوتاہی نہ کرو. اللہ رب العالمین کا فرمان سورۃ النساء کی آیت نمبر 108 کتنی پیاری ہے. یستخفون من الناس، یستخفون من الناس، یہ لوگ اللہ تعالی سے تو چھپتے ہیں. یستخفون من الناس، یہ لوگ تو اللہ تعالی سے چھپتے ہیں، لوگوں سے چھپتے ہیں. کیا مطلب؟ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہمارے کردار کا پتہ نہ چلے، لوگوں سے تو چھپتے ہیں کہ میری یہ حرکت، میرا یہ کام، یہ ہماری حرکت کا ان کو پتہ نہ چلے، چھپ کے کرتے ہیں. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالی سے نہیں چھپتے. کیا مطلب؟ لوگوں سے چھپ کر کے تو کام کرتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم کچھ بھی کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے. ہاں لیکن وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جبکہ یہ لوگ چھپ کر کے اسلام کے خلاف، اللہ اس کے رسول کے خلاف، شریعت کے خلاف، کسی برائی، کسی حرام کاری کے لیے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ کبھی نہیں ان کو خیال آتا کہ ہاں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے. اگر یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو فوری طور پر انسان اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچا لے گا، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہاں ہم یہ عمل جو کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے. اسی کو احسان کہا جاتا ہے. یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احسان.
ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری ایسی کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تمہارے اندر ایسا یقین پیدا نہیں تو کم سے کم اتنا تو سوچو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ بعض لوگوں نے حیا کا بڑا عجیب سا معنی بتایا ہے۔ حیا کیا چیز ہے اور تقویٰ کیا چیز ہے، اس کو سمجھیں، بڑا بہترین معنی بتایا۔ کہتے ہیں حیا اور تقویٰ، حیا کیا ہے اور تقویٰ کا ہی معنی بتائیں کہ جس وقت آپ کسی جگہ بیٹھ کر کے، یا یوں سمجھیں جس جگہ اللہ تعالی کو جانا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کہ آپ فلاں جگہ جائیں، کوئی غلط چیز ہے، غلط حرکت ہے، غلط عمل ہے، کوئی برائی کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ وہاں جانا آپ کے لیے ناپسند کرتے ہیں، اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ جہاں آپ کا جانا اللہ ناپسند کرتے ہیں وہاں آپ جائیں، آپ کو دیکھیں، وہاں یہی ہے بے شرمی، اللہ یہی ہے کہ آپ کے اندر حیا نہیں، سمجھے نا؟ جس وقت اللہ تعالی آپ کو جس جگہ موجود رہنا وہاں جانا پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں دیکھیں، یہ بے شرمی۔ حیا کیا ہے؟ جس وقت اور جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا، آپ کا رہنا، موجود رہنا پسند کرتے ہیں، وہاں اس وقت اس جگہ آپ موجود رہیں۔ اور اس کی مثال نماز کا وقت ہے، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہے، جماعت کا وقت ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس وقت مسجد میں رہیں، نماز میں رہیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ مسجد میں نہیں دیکھتا، مسجد کے باہر اپنے گھر میں دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں ہے بلکہ کیا بے حیائی ہے۔ اسی لیے سنن ترمذی اور مسند احمد بن حنبل اور شعب الایمان لبیہقی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو استحیوا من اللہ حق الحیا، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے۔ قالوا یا رسول اللہ کلنا نستحی من اللہ حق، کلنا لنستحی من اللہ حق الحیا، ہم لوگوں میں سے ہر انسان الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے؟ حیا کرتا ہے۔ آپ نے پھر حیا کا مطلب بتایا۔ اللہ من اراد ان یستحی من اللہ حق الحیا، جو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا چاہتا ہے اور ایسی حیا جسے اللہ حیا کا حق ادا ہو جائے، تو اسے چند چیزیں کرنی پڑیں گی۔ نمبر 1 فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، نمبر 2 وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، نمبر 3 وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى۔ اللہ کیا مطلب ہے؟ آن فرمایا تم میں سے جو انسان اللہ تعالی سے حیا کرنا چاہتا ہے اور اتنی حیا جتنے سے اللہ تعالیٰ کے حیا کا حق ادا ہو جائے، چند عمل کرے۔ نمبر 1 فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، چاہیے کہ اپنے پیٹ اور پیٹ سے سارے جڑے ہوئے اعضاء کی حفاظت کرے۔
ان کو حرام، منکرات، ناجائز برائیوں چیزوں سے بچائے. دیکھیں یہاں گناہوں کا چھوڑنا، برائیوں کا چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی حیا قرار دیا. ایک انسان جو برائی کرتا رہتا وہ بے حیائی کی چیز ہے. فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، پیٹ کی حفاظت کرے حرام چیزوں سے، اور پیٹ سے جڑے ہوئے سارے اعضاء جو ہیں ان کی حفاظت کرے، ان کو حرام اور ناجائز چیزوں میں ذرہ برابر استعمال نہ کرے. وَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، نمبر 2 اپنے سر اور سر سے جڑے ہوئے اعضاء کی حفاظت کرے. اس میں زبان، آنکھ، کان، دل و دماغ، یہ ساری چیزیں آ گئی. ان تمام چیزوں کا استعمال حلال جگہوں میں کرے، ناجائز جگہوں میں ان چیزوں کی استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. نمبر 3 وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، موت کو یاد کرے. اللہ اکبر، یہ بھی حیا کہا. موت کو یاد کرے، اور موت کے ساتھ ساتھ قبر میں انسان کے جسم کا کیا حشر ہوتا ہے اس کو یاد کرے. فَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا. نمبر 4 وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جو انسان آخرت چاہتا ہے تو اسے دنیا کی بہت ساری زیب و زینت کو ترک کرنا پڑے گا. ہر وہ زیب و زینت اور چیزیں جو انسان کو ناجائز اور غلط چیزوں میں جو اپنے اندر مشغول کر کے اللہ تعالی کی یاد سے غافل کر دیں، ایسی تمام زینت والی چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا. جو شریعت سے، اللہ کے حکم سے، نبی کی سنت سے جو چیزیں بھی ٹکرا رہی ہوں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، آخرت کی حفاظت کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. آپ نے فرمایا یہ 4 چیزیں ہو گئیں. 4 چیزیں. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو انسان نہیں، من فعل ذلك، آنے فرمایا 4 چیزیں جس شخص نے کیا، 4 چیزیں جس شخص نے ان کی پابندی کی، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو اس نے اللہ تعالی سے اتنی حیا کیا جتنا حیا کرنے کا حق ہے. تو یہاں مصنف رحمت اللہ علیہ بڑی تاکید کر رہے ہیں کہ اپنے اندر کیا پیدا کرو؟ حیا. عبادت کرو تو 3 شرطوں کے ساتھ. تقوی اللہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور عبادت وہی مقبول ہے، وہی ہوگی عبادت جو 3 چیزوں کے ساتھ کی جائے: محبت، رجا اور خوف. پھر حیا اپنے اندر، خوف، ڈر اور حیا پیدا کرنے کی کوشش کرو. لازم پکڑو کہ ہاں تم اپنے آپ کو حیا سے، بے حیائی سے بچاؤ. اتنا زور حیا کیوں دیا جاتا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا حیا ہی اصل میں ایمان ہے. اس کی وجہ یہ ہے، بتاتے ہیں کہ جو کام ایمان کرتا ہے وہی کام حیا کرتی ہے. نہیں سمجھے؟ ایمان کا کام ہے انسانوں کو گناہوں اور برائیوں سے روکنا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا. دیکھیں یہ کیا ہے؟ اصل میں ایمان یہی نا، اور یہی کام کس کا ہے؟ حیا کا. ابھی آپ نے سنا، حیا کہتے ہیں وہ ایمانی قوت اور خوبی جو انسان کو برائی سے
روک دے. دونوں کا کام ایک ہوتا ہے، حیا اور ایمان. اسی لیے نبی علیہ السلام صاحب نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا اور ایمان ایک ہیں. سمجھ گئے نا؟ اور حیا اور ایمان دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے. اسی لیے محمد شیخ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ تاکید کریں اپنے اندر حیا پیدا کرو. کیوں؟ حیا آ گیا تو انسان ہر چیز سے اپنے آپ کو، ہر غلط چیز سے بچائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلا چیپٹر ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.